اسی سلسلے میں حرمات کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے محرمات نسبیہ کو بیان فرمایا، یعنی وہ محرمات، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے نسب کی وجہ سے۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہے تمہارے اوپر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری خالائیں اور تمہاری پھوپھیاں۔ عم کہتے ہیں چچا کو، ٹھیک ہے، اور عمات کہتے ہیں چچا کی بہن یعنی پھوپھی۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہن، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں، واخواتکم من الرضاعہ، اور وہ تمہاری بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے، یعنی جو رضائی بہنیں۔ وامہات، تمہارے ساتھ دودھ پیے کا مطلب یہی ہے یعنی کہ جس عورت کا دودھ تم نے پیا اسی عورت کا دودھ اس نے پی لیا، ضروری نہیں کہ ساتھ پیا جائے، ساتھ کا مطلب ہے کہ جس عورت سے دونوں کی ماں ایک ہے۔ وامہات نسائکم، اور تمہاری ساسیں، ٹھیک ہے، تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من النساء، اس کا آسان ترجمہ ہے ربیبائیں، ٹھیک ہے۔ ربائب کا مطلب ربائب کا مطلب ہے پیٹ میں ہونا، ٹھیک، اللاتی فی حجورکم من نسائکم، جو تمہاری بیویوں کے گود میں ہوتی ہیں، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم نے خلوت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، نہیں نکاح کیا، اس عورت کی پہلے سے کوئی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، تو جب نکاح کیا تو وہ بیٹی حرام نہیں ہوئی ابھی تک، ٹھیک ہے، لیکن جب اس سے خلوت ہو گئی تو اب وہ بیٹی حرام ہو گئی، ایسی بیٹی کو کہتے ہیں ربیبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تھوڑی اصطلاح لمبی استعمال ہوئی ہے، وربائبکم، اور تمہاری ربیبائیں، اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہوتی ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم نے خلوت کی ہوتی ہے، ٹھیک۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر تم نے ان سے خلوت نہیں کی، فلا جناح علیکم، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے مطلب یہ کہ نکاح کر سکتے ہو۔ محض نکاح کی بات نہیں ہے، اصل میں تو احکام پردے کے بھی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، محض نکاح کی بات ہے۔ وحلائل ابنائکم، اور وہ حلال عورتیں جو تمہاری شوہروں بیٹوں کی ہیں، یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہارے نسبی بیٹے ہیں، جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، نسبی بیٹے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ ایسی کسی کو بیٹا کہہ دیا تو اب اس کی بیوی میری بہو ہو گئی، آج سے تو میرا بیٹا ہے، تو اس کی بیوی میری بہو بن گئی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اب جی اس سے تو میرا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ میری بیٹی ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی بیوی ہے تو میری بہو ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، ٹھیک، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، الا یہ کہ جو پیچھے گزر چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، والمحصنات، بس ہوگی، پورا کرتے ہیں اس کو، یعنی یہ حکم پورا کر لیں۔ والمحصنات، اور شوہر والی عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، یعنی کسی عورت کی شادی ہوگی، اب اس کی شادی کسی دوسرے مرد سے حلال نہیں، البتہ اس کا پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ والمحصنات من النساء، اور محسن کہتے ہیں نکاح والی عورتیں،
محسن کا لفظی مطلب ہے کہ یہ حسن سے نکلا ہے. حسن کہتے ہیں قلعے کو. ٹھیک ہے, تو جو کسی مرد کے نکاح میں اس کا مطلب ہے وہ اس کے قلعے میں ہے. ٹھیک ہے. والمحصنات من النساء, اور شوہروں والی عورتیں, الا ما ملکت ایمانکم, ہاں وہ عورتیں جو کہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ اس سے مستثنا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جب تک کسی کے نکاح میں تھی اس وقت تک تمہارے لیے حرام تھی, لیکن جب وہ تمہارے پاس تمہارے ملک پہ اس نے حملہ کیا اور اس کا شوہر بھاگ گیا یا مارا گیا, ٹھیک ہے, اب وہ تمہارے قبضے میں آ گئی, تو اس کا نکاح پچھلے شوہر سے ختم ہو گیا. اب اس کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, غیر مسلم کے لیے ہوا جب وہ غیر مسلم ہو, غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ غیر مسلم اور مسلم کے احکامات نہیں چل رہے یہاں پر, نفس عورت ہونے کے ناطے بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے, حلت اور حرمت کی بات چل رہی ہے. کسی نے آپ کے اوپر اٹیک کیا تو اب اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ ختم ہو گیا. اب یہ اسی عورت کی طرح ہے جو کہ ایک غیر شادی شدہ عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. اب وہ محسن نہیں ہے. ٹھیک ہے, محسن نہیں مطلب قلعے میں نہیں ہے وہ, اب وہ آزاد ہے. کتاب اللہ علیکم, اللہ نے احکام تم پر فرض کیے ہیں. وحل لکم ما وراء ذلکم, اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے اوپر حلال ہیں. ٹھیک ہے, ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافرین, کہ تم ان کو طلب کرو اپنے مال کے ذریعے سے, کہ تم ان سے منفعت حاصل کرو اپنے مال کے ذریعے سے, یعنی باندی کو خرید کر. محسنین رشتہ قائم کر کے, غیر مسافرین صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو. ٹھیک ہے, میں شہوت پوری نہیں کرنی بلکہ رشتہ قائم کر کے ہو. ٹھیک ہے, رشتہ قائم کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا. فمستمتعتم به منہن, جن سے تم رشتہ قائم کر کے فائدہ حاصل کرو. فآتوہن اجورہن, تو ان کو ان کا مہر دو, فریضتاً جو کہ مقرر کیا گیا ہے, یعنی جو تم نے آپس میں مقرر کیا ہے مہر اس کو ادا کرو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, ولا جناح علیکم, اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس مال میں سے کھانا, فیما تراضیتم به, جو تم آپس میں باہمی رضامندی سے کر لو, من بعد الفریضہ, فرض کرنے کے بعد. آپس میں بیوی کہتی ہے نہیں جی آپ مجھے 1 لاکھ نہیں تو مجھے بس 10,000 دے دو کافی ہے. ٹھیک, تو وہ تم اس کو لے سکتے ہو, کھا سکتے ہو آپس کی رضامندی سے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ. اچھا, تراضی تم ضروری ہے, یہ ہمارے بہت علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سے مہر تو معاف کرا نہیں کرانا نا. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں, حکمت والے ہیں. یہ اللہ جانتے ہیں کہ تم اگر مہر مقرر نہیں ہوگا تو تم تو تباہی مچا دو گے, اور حکمت بھی اس میں رکھی ہے کہ اس میں عورت کی عزت بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے عورتیں بھی تباہی مچا سکتی ہیں. ٹھیک, فمن لم یستطع